اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأما بنعمة ربك
ربك فحدث اور تو اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیاوی بھی ہیں اور دینی اور روحانی بھی۔ دنیاوی نعمتیں تو ہر ایک کو عطا ہوتی ہیں بلا تخصیص۔ جو لوگ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں، خدا تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر نعمت کا منبع سمجھنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دنیاوی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ جہاں اس کا اظہار اپنی ذات پر کرتے ہیں، وہاں دنیا کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ نعمت محض اور محض خدا تعالیٰ کے فضل سے ملی ہے۔ لیکن ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ بھی، جیسا کہ میں نے کہا، دینی اور روحانی نعمتیں بھی ہیں۔ اور ایک مسلمان اور حقیقی مسلمان اور اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے غلام جو یقیناً ہم احمدی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بھی حاصل کرنے والے بنے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور اس انعام کو بیان کرنا اور اس کا اظہار ایک احمدی پر فرض ہے، جس کا ایک طریق تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے، اور دوسرے دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے اور تبلیغ کرنا ہے کہ یہ نعمت، یہ نور جو ہمیں ملا ہے، آؤ اور اس سے حصہ لے کر اللہ تعالیٰ کے فضل کے یا فضلوں کے وارث بنو، کہ یہی نور خدا ہے، یہی تمہاری بقا ہے، یہی دنیا کی بقا ہے، یہی تمہیں اور دنیا و عاقبت سنوارنے کے سامان مہیا ہیں۔ اور پھر اس پیغام کو پہنچانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دروازے جو کھلتے ہیں، ہماری تھوڑی سی کوششوں کو جو اللہ تعالیٰ بے انتہا نوازتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام پہنچانے کا جو ذریعہ بنتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کے کئی گنا بڑھ کر ہماری توقعات سے بہت زیادہ جو فضل ہوتے ہیں، یہ ایک اور اللہ تعالیٰ کے پیار اور اس کی نعمت کا اظہار ہے، جو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر اور اس کی شکر گزاری کے اظہار کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ بس ایک حقیقی مومن کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا وارث بنتے چلے جانے کے لیے اس مضمون کے حقیقی ادراک کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بھیجا، تو اپنی خاص تائیدات سے بھی نوازا، اپنے نشانات سے بھی نوازا، جو روز روشن کی طرح ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوئے، جس کے نظارے ہم
دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ یہ تائیدات اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ تم میری نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکو گے، وہ گن نہیں سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا آپ کو الہاماً کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمتوں کا ذکر کرتا چلا جائے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ عاجز بحکم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس بات کے اظہار میں کچھ مذائقہ نہیں دیکھتا کہ خداوند کریم و رحیم نے محض فضل و کرم سے ان تمام امور سے اس عاجز کو حصہ وافر دیا ہے، اور اس ناکارہ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اور نہ بغیر نشانوں کے معمور کیا، بلکہ یہ تمام نشان دیے ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوں گے، اور خدا تعالیٰ جب تک کھلے طور پر حجت قائم نہ کرے تب تک اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا جائے گا۔ پھر فرمایا عجز و نیاز اور انکسار ضروری شرط عبودیت کی ہے، یعنی اگر صحیح بندہ عبد بننا ہے اللہ تعالیٰ کا تو پھر عجز اور انکسار بھی ہونا چاہیے، یہ ضروری شرط ہے۔ فرمایا لیکن بحکم آیت کریمہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ نعمائے الہی کا اظہار بھی از بس ضروری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا جب بھی ہم پر فضل ہوتا ہے اس کا بیان اور اظہار ہم اس حکم کے مطابق کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن عاجزی اور انکساری کے ساتھ، نہ کہ اپنی کسی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے۔ گزشتہ دنوں میں امریکہ اور کینیڈا کے دورے پر تھا، وہاں مختلف پروگرام غیروں کے ساتھ بھی ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور اتنے وسیع پیمانے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پیغام پہنچا کہ اس کا تصور بھی وہاں مقامی جماعت کے انضام کرنے والوں کو خود بھی نہیں تھا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے فضل ہے، نہ کہ کسی کی کوشش، جس کا اظہار پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بناتا ہے۔ اس حوالے سے میں دورے کے مختلف حالات آج بیان کروں گا۔ میرے دورے سے اس مرتبہ امریکہ اور کینیڈا کے ویسٹ کوسٹ میں جماعت کا تعارف ہوا، کیونکہ یہاں پہلے میں نہیں گیا تھا۔ امریکہ میں لاس اینجلس میں گیا ہوں، اور اس علاقے اور اس شہر کا مختصر ذکر میں وہاں اپنے خطبے میں کر چکا ہوں کہ کیسا علاقہ ہے، ہسپانوی لوگوں کا علاقہ ہے وہ، اور کیا کچھ وہاں کام کرنے جماعت میں، وہ تو ذکر ہو چکا ہے۔ غیروں کے ساتھ جو رابطہ ہوا اور اسلام کی حقیقی تصویر وہاں کے لوگوں تک جو پہنچی، اس کا ذکر مختصر کروں گا۔ وہاں ایک ہوٹل میں جماعت نے ایک ریسیپشن بھی رکھی ہوئی تھی، جس میں مختلف طبقات کے لوگ خاصی تعداد میں شامل تھے۔ انتظامیہ کا خیال تھا کہ دنیا دار لوگ ہیں، شاید زیادہ نہ آئیں، لیکن آخری دن تک آنے والوں کی اطلاع آتی رہی، اور اتنے زیادہ لوگوں کی اطلاع تھی کہ
کیونکہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے ہم دعوت نامے دیں گے تو اتنے لوگ آئیں گے، لیکن جو رسپانس تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ انتظامیہ بھی پریشان ہوتی رہی، اور پھر جو انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا اس ہال میں بیٹھنے کے لیے، اس میں مزید کچھ اضافہ کرنا پڑا، اور آخر میرا خیال ہے بعض کو شاید جو بعض دوستوں نے کہا تھا کہ اچھا ہم اپنے کسی دوست کو لے آئیں، ان کو پھر معذرت بھی کرنی پڑی، اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے جو عام لوگ تھے، بلکہ بڑا پڑھا لکھا طبقہ تھا اور اچھا معاشرے میں جانا جانے والا طبقہ تھا۔ اس فنکشن میں نے الحمدللہ رب العالمین کا مختصر وضاحت کی، اور اس حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے محبت و شفقت اور آپ کے اسوے کے بعض پہلو بیان کیے، اور یہ بتایا کہ یہ اسلامی تعلیم ہے اور یہ اسوہ ہمارے لیے بھی نمونہ ہے۔ تو پھر مسلمان کس طرح ہو سکتے ہیں کہ جو تصور قائم ہے عام مسلمانوں کا شدت پسندی کا یا دہشت گردی کا وہ ہو۔ بہرحال اس تعلیم کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے حوالے سے ماحول پر ایک خاص اثر تھا۔ ہر ایک نے اظہار کیا کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے تو یقیناً اس کا پرچار ہونا چاہیے، اس کو پھیلنا چاہیے، اس کی آج کل کی دنیا کو ضرورت ہے۔ اور یہ صرف ظاہری دکھاوا نہیں تھا ان لوگوں کا، میرے پاس آ کر بار بار بعضوں نے اظہار کیا، پھر ایم ٹی اے پر اپنے خیالات کا اظہار بھی انہوں نے ریکارڈ کروایا۔ تو چند ایک ان میں سے میں اس وقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں باتیں۔ یہ 11 مئی کو یہ فنکشن ہوا تھا، اور اس میں مختلف شعبہ زندگی کے لوگ تھے، جس میں جن کی تعداد 251 تھی، اور ان کو جب اسلام کی، امن کی، باہمی محبت کی، احترام کی اور دنیا میں انصاف کرنے کی تعلیم کے بارے میں بتایا گیا، جیسا کہ میں نے کہا بڑا ان کو پسند آیا یہ پیغام، اور سراہا انہوں نے۔ اس تقریب میں یو ایس کانگریس کے 5 ممبران تھے، میڈیا کے سے تعلق رکھنے والے، اچھے میڈیا سے تعلق رکھنے والے 14 تھے، کچھ اور بڑے لکھے مہمان تھے 17 تھے، مختلف کافی تعداد میں تھے۔ 17 جو تھے وہ مختلف شعبوں کے افسران تھے، سرکاری ملٹری کے آفیسر تھے، 37 پروفیسرز یونیورسٹیوں کے تھے، این جی اوز کے لوگ تھے کافی تعداد میں، 13 ڈپلومیٹس تھے، اور مختلف پروفیشن کے لوگ تھے 36-37 کے قریب، 29 مختلف مذاہب کے لیڈر تھے، پھر اسی طرح مختلف پڑھا لکھا طبقہ تھا، تھنک ٹینک کے لوگ تھے، پولیس فورسز اور آرم فورسز کے لوگ تھے۔ تو ایک اچھا خاصا یہ طبقہ تھا جن تک یہ پیغام پہنچا۔ ایک شامل ہونے والے کا اظہار اس طرح ہوا، باربرا گولڈبرگ ہیں، یہ کہتی ہیں آپ نے مجھے اور میری فیملی کو استقبالیہ میں مدعو کیا، میں گہرے محبت کے جذبات سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس پروگرام میں میری زندگی میں ایک تحرک، اس پروگرام میں شمولیت میری زندگی میں ایک تحرک اور بیداری کا موجب ہوئی ہے۔ اس طرح ہماری ملاقات ایک ایسی کمیونٹی سے ہوئی ہے جو ہمارے ہی درمیان تھی مگر ہم اس سے واقف نہ تھے۔ پھر
ایک نے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا کہ میرے ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی تقریر میں نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، اور دوسروں کے لیے کھلے دل سے قبولیت کے جذبات، اور ایک خدا، اور ہم سب کا ایک خدا، اور ہر لفظ جو ان کے ہونٹوں سے نکل رہا تھا سچ تھا. ان کا عالمی امن کا پیغام اور دنیا کو نیوکلیئر جنگ سے بھی متنبع کرنا ایک ایسی بات ہے جو عالمی لیڈروں کے سننے اور توجہ دینے کے لیے بہت عام ہے. یہ یقیناً اسلام کی تعلیم جو ہے وہ سچ اور روشن ہے، جو غیروں کو بھی چمکتی نظر آتی ہے. پھر ایک شہر کے میئر تھے، انہوں نے کہا کہ اس پیغام کے حوالے سے کہ مجھے موقع فراہم کیا جو ہماری دنیا کے لیے پرامن تعلقات اور برداشت کے رویے اپنانے پر مشتمل تھا. ایک فنکشن میں حضرت میرا حوالہ لیا کہ اسٹیٹ اور چرچ کے علیحدگی کے نقطہ نظر کا خیر مقدم کرتا ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر میں جن جگہوں پر مذہبی عقائد کی بنا پر لوگوں کی مخالفت کی جاتی ہے انہیں اس کا تحفظ دیا جائے اور عالمی امن کی بنیاد رکھی جائے. اور یہ عالمی امن، یہ عیسائی ہیں، یہ کہتے ہیں یہ عالمی امن اور برداشت کا پیغام در حقیقت سچے اسلام کی تعلیمات کے ذریعے ہی ممکن ہے. ہم اپنی نوجوان نسل کو اس تعلیمات کے ذریعے ایک بہتر مستقبل تعمیر کرنے کا موقع دے سکتے ہیں. کہاں وہ ملک امریکہ جہاں اسلام کے خلاف بولا جاتا ہے اور کہاں اسلام کی تعلیم کو سراہا جا رہا ہے. شیرف تھے لاس اینجلس کے جو بڑے مشہور ہیں وہاں اس علاقے میں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دورہ لاس اینجلس کے دوران تمام مذاہب کے 500 افراد کو محبت، امن اور انصاف قائم کرنے کا پیغام دیا ہے. ان لوگوں میں ممبران کانگریس، افسران سٹی کونسل، پبلک سیفٹی کے ادارے، اعلیٰ افسران اور پروفیسر صاحبان شامل تھے. مرزا مسرور احمد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات کے مطابق محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں پر زور دیا. جماعت احمدیہ کی طرف سے دی جانے والی ان کے اعزاز میں یہ دعوت تھی. اور پھر لکھتے ہیں کہ عالمی امن کو قائم کرنا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. یہی ملک ہے، جیسا کہ میں نے کہا، جس میں اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط رنگ میں بہت کچھ کہا جاتا ہے. اور یہی ملک ہے جس میں اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بیان کی گئی تو سوائے تعریف اور اس تعلیم کے ہر ایک کے لیے ضروری ہونے کے اظہار کے اور کوئی اظہار نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بھی عقل دے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کی خوبصورتی کو اپنے عمل سے دنیا میں قائم کریں. پھر سابق گورنر کیلیفورنیا کہتے ہیں کہ یہ پیغام امن، محبت اور باہمی عزت و احترام کا پیغام ہے. یہ کوئی غیر معمولی نہیں تھا. ہم خدا اور اس کی مخلوق کی محبت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم ایک خدا سے دعا کرنے والے ہیں اور ہم سب کو دیکھتا ہے. پھر ایک لاس اینجلس کونسل ممبر کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی میرا حوالہ دے کے کہ محبت اور احترام کا درس دیا اور سمجھایا کہ کس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور آپس میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے. ان کا مشن امن آشتی کا پیغام ہر ایک کے لیے ان کا امن آشتی کا پیغام ہر ایک کے لیے متاثر کن تھا اور ہر ایک نے بہت توجہ سے سنا. اور اس پیغام کی بازگشت تمام عالم میں اسی طرح سنائی دے گی جس طرح اس کو آج لاس اینجلس میں سنا گیا. پھر امریکن کانگریس کے ایک ممبر ڈانا راب بیکر نے کہا
کہ جو پیغام آپ نے دیا وہ ہمارے ذہنوں میں قبول کیا. یہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں آپ کے حالات حاضرہ اور دیگر اہم امور سے متعلق معلومات اور عقلی اپروچ سے بہت متاثر ہوں. آپ کا تجزیہ حالات حاضرہ پر حقیقت کے بہت قریب تھا. آپ کے منطقی اور پراثر بیان کا مجھ پر گہرا اثر ہوا، اور یہ پیغام بڑا پرکشش ہے اور سننے کے لائق ہے، اور پھر تمام مذاہب کے لیے قابل قبول ہے. اسی طرح یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈین ہیں ایک شعبے کے، راشل موران، یہ کہتی ہیں خاتون ہیں کہ میرے لیے اس میں شامل ہونا بڑا باعث عزت تھا، اور جس کا مقصد امن اور آشتی کو فروغ دینا تھا. پھر کہتی ہیں کہ اس میں جو پیغام ہمیں ملا جماعت احمدیہ کے امام کی طرف سے کہ روحانیت اور آئیڈیلزم کا ایک حسین امتزاج تھا جو ہمیں مصائب زدہ دنیا جو جھگڑوں اور فساد سے بھری ہوئی ہے کو امن اور سلامتی سے بھرنے کے لیے ایک اہم درس ہے. ہمیں یہ اہم سبق ملا ہے کہ ہم سے ہر ایک کا فرض ہے کہ ہم سب مل کر بھائی چارے کو فروغ دیں. آج اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ہم ایک ایسے فنکشن میں موجود ہیں جو اتنا اہم پیغام دے رہا ہے جس سے ہمارے مسائل اور جھگڑے اور نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں اور دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. مصر کے کونسلیٹ صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے، محمد سمیر صاحب. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت تقاریر اور ایڈریسز سنتا رہا ہوں. گلوبل پیس کے بارے میں اس طرح کا ایڈریس میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا، اور یہ خطاب سیدھا میرے دل پر اترا ہے اور میں اس سے بہت متاثر ہوں. مجھے یقین ہے کہ تمام حاضرین کی بھی یہی رائے ہوگی. یہ پیغام لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور میں خود یہ آگے پہنچاؤں گا. پھر ایک صاحبہ ہیں، پروفیسر ہیں، وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ امن عالم کے قیام اور انسانیت سے محبت والے حصوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. جماعت احمدیہ نے انسانیت کے لیے ایک ایسی شمع روشن کی ہے جس کی آج ساری دنیا کو ضرورت ہے. پھر امریکہ کی مشہور مسلم تنظیم ہے مسلم پبلک افیئرز کونسل، اس کی ڈائریکٹر صاحبہ تھیں. کہتی ہیں کہ اس تقریب میں شمولیت سے بحیثیت مسلمان مجھ میں حرارت پیدا ہوئی ہے. آپ سب کو بے حد مبارک ہو. اس پروگرام پر جو ہفتے کے روز منعقد ہوا، ایک نئے جذبے اور جوش کے ساتھ تر و تازہ ہو کر اس مجلس سے اٹھی ہوں. پھر کہتی ہیں کہ خطاب بڑا فصیح اور مؤثر تھا اور وقت کی ضرورت تھا. مجھے اس امر کی خوشی ہے کہ انہوں نے یعنی میرا حوالہ دے رہی ہیں کہ خدا کے رسول کے خلاف کیے جانے والے سارے اعتراضات کو نہایت خوبی سے ایڈریس کیا. متعدد مقررین اس موضوع سے اپنا دامن کترا کر چلے جاتے ہیں اور کوئی معقول جواب نہیں دیتے، مگر انہوں نے نہایت مدلل طور پر ان تمام اعتراضات کا براہ راست جواب دیا، اور وہ بھی ایسی تقریب میں جہاں بڑی تعداد میں بہت اعلیٰ حیثیت کے معززین بیٹھے ہوئے تھے. پھر ایک مہمان نے کہا کہ امن کے قیام کے بارے میں ایسا ایڈریس میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا. یہ سیدھا ہمارے دلوں کے تک پہنچا ہے. پھر برنارڈینو کاؤنٹی کے شیرف نے اظہار کیا کہ خطاب وقت کی ضرورت تھی اور اس پر چل کر ہم دنیا میں منقرم کر سکتے ہیں. پھر ایک وکیل ہیں، بڑی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، کہتے ہیں کہ بڑا اچھا پروگرام تھا
جنگوں کے بارے میں اسلامی تعلیم نے بہت متاثر کیا. غیر مسلموں کے ساتھ انتہائی مشکلات میں مفاہمت کا عمل یہ بجا لا سکتے ہیں، احمدی بجا لا سکتے ہیں. پھر ایک ممتاز ڈاکٹر ہیں وہاں کے، وہ کہتے ہیں کہ میں جماعت کو زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس خطاب کے ہر حرف اور ہر لفظ پر میں نے غور کیا ہے اور اسے سچا پایا ہے. یہ الفاظ کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کے لیے کمر بستہ ہے بالکل درست ہیں. یہ انتباہ دنیا کے تمام لیڈرز کو کیا جانا چاہیے. پھر ایک عیسائی پادری جین چیز نے کہا کہ یہ ایڈریس قابل ستائش تھا. آپ نے دہشت گردی کی مذمت کی اور برملا سب کے سامنے اسلام کی صحیح تعلیم بیان کی. پھر ایک مہمان دوست ڈاکٹر فریڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو مذہب کی جو تصویر آپ نے پیش کی ہے اس کے متعلق میرا علم بہت کم تھا. مذہب کے متعلق آپ کے الفاظ میری سوچ کی عکاسی کر رہے تھے. محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا پیغام بہت زبردست تھا. ایک دوسرے کو اس طرح قبول کرنا کہ صرف ایک خدا ہے، جو اس کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے، یہ پیغام امن کی ضمانت ہے. پھر کہتے ہیں کہ قیام امن کے لیے ان کوششوں اور ایٹمی جنگ کے متعلق انتباہ پر دنیا کے حکمرانوں کو کان دھرنے چاہیے. پھر ایک اور شہر کے میئر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے متعلق بہت کم تجربہ تھا. آپ کے چرچ اور حکومت کو الگ الگ رکھنے کے پیغام کو بہت سراہتا ہوں. ہمیں اس ملک میں بہت سے حقوق حاصل ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے عقائد کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی تعلیم حاصل کرنے میں گزاری ہے. اس لحاظ سے مجھ پر ایک نئے پہلو کا انکشاف ہوا ہے کہ کس طرح اسلام کی حقیقی تعلیمات دنیا میں امن اور برداشت پھیلانے میں مفید ہو سکتی ہیں. مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق ہے کہ امن اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک جابرانہ نقطۂ نظر اور ظلم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں اس دنیا کو بہتر جگہ بنانے کی خاطر اپنی زندگی آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاروں گا. اگر یہ غیروں پر یہ اثر ہے تو ہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے غلام ہیں، ہماری بھی کتنی ذمہ داری ہے کہ اس اہم پیغام کو دنیا تک پہنچائیں اور اس اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. پھر ایک کانگریس مین ڈانا رورا بیکر جو کہ ریپبلکن ہیں اور یہ بھی وہاں شامل تھے، کیلیفورنیا سے ان کا تعلق ہے. عام طور پر اسلام کے خلاف نظریات رکھتے ہیں اور ایک مہینہ پہلے جو بوسٹن میراتھن پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد موصوف نے بیان دیا تھا کہ اسلام بچوں کو مارنے کی ترغیب دیتا ہے اور آج کل کے معاشرے کے لیے اسلام ایک خطرہ بن چکا ہے. یہ ان کا بیان تھا. پھر پاکستان کے حوالے سے بھی ان کا بیان تھا کہ وہاں کس سیاسی معاملات میں کیا کرنا چاہیے اور علیحدہ کر دینا چاہیے فلاں فلاں. بہرحال یہ خطاب سننے کے بعد جو انہوں نے ریمارکس دیے وہ یہ تھے کہ آج کا جو خطاب ہے یہ سننے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے دلوں کی آواز ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ کا محبت اور ایک دوسرے کے لیے برداشت کرنے اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کا پیغام نہایت اہم ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑے رکھے گا. کہتے ہیں یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی، یعنی میرے سے، اور میں ان کے حالات حاضرہ کے متعلق قابل فکر اور حکیمانہ سوچ سے متاثر ہوا ہوں. ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص جماعت احمدیہ خلیفہ کے اس پیغام کو قبول کر سکتا ہے جو امن کا پیغام ہے اور سننے کے قابل ہے، اور یہ نہایت متانت کے ساتھ یہ امن کا پیغام ہمیں ملا.
پھر انہوں نے ہمارے وہاں سیکرٹری خارجہ ہیں جو امریکہ کے، ان کو خط میں بعد میں لکھا ہے جو انہوں نے بھجوایا کہ پھر لکھتے ہیں مرزا مسرور احمد کے جنوبی کیلیفورنیا کے دورے میں انہوں نے وہ مقصد حاصل کیا ہے جس نے یہاں نیکی، پیار، نرمی کے ایسے بیج کی فصل لوگوں کے دلوں میں لگائی ہے جسے سالوں تک وہ کاٹتے رہیں گے اور فیض پاتے رہیں گے۔ تو یہ جو اسلام کے خلاف تھا اب وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ یہ جو باتیں کر گئے ہیں یہ ہمارے لوگ اب سالوں تک اس فصل سے فائدہ اٹھائیں گے، فصل کاٹیں گے اس کی۔ اس طرح ان کے اسلام کے بارے میں جو شدت پسندی کے خیالات تھے وہ بدلے۔ پھر کیلیفورنیا اسٹیٹ کے سابق گورنر، ان کا بھی اظہار ہے، اچھا یہ میرے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے اور ایم ٹی اے کے بارے میں ان کو میں نے بتایا کیا مقصد ہے جماعت کا، کس طرح تبلیغ کرتی ہے، کس طرح ایم ٹی اے چلتا ہے، وہ بڑی دلچسپی تھی ان کو۔ پھر انہوں نے فریکوینسی بھی لی کہ میں ضرور یہ اب دیکھوں گا، سنوں گا۔ لاس اینجلس میں دو بڑے اخباروں نے، لاس اینجلس ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل، انہوں نے انٹرویو بھی لیے تھے میرے، اور وہاں بھی اسلام کے حوالے سے زیادہ باتیں ہوتی رہیں۔ پھر پہلا سوال اس نے یہ کیا تھا مجھے کہ آپ اسلام کے پرامن پیغام کو کیسے پھیلا سکتے ہیں جبکہ بعض مسلمانوں کے تشدد اور دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے اسلام کا بہت برا تاثر پیدا ہوا ہے، آپ اس تاثر کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس پر میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ حقیقی اسلام تو امن کا پیغام ہے، اسلام کے معنی ہی امن اور سلامتی ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آخری زمانے میں مسیح موعود اور امام مہدی نے آنا ہے، اور وہ جس کو ہم مانتے ہیں وہ آ گیا، اور صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ساری دنیا کو اسلام کی سچی اور صحیح تعلیمات سے منور کرنا ہے، اسلام کی امن اور آشتی اور کی تعلیم کو سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ اور چنانچہ اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ان پیشگوئیوں کے مطابق سچی تعلیم کو دنیا کو بتایا، اور ہم آگے بتا رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جنگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اسلام میں جنگیں بھی لڑی گئیں، یہ میں نے تقریر میں بھی ذکر کیا تھا، لیکن یہ اس سے پہلے انٹرویو تھا کہ پہلے مسلمانوں نے کبھی حملہ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں پر مظالم کیے گئے تو تبھی حملے ہوئے، اور جواب میں تھے وہ حملے۔ اور اب کیونکہ ایسی کوئی خاص جنگ نہیں لڑی جا رہی، مسلمانوں کی مذہبی جنگ مسلمانوں کے خلاف، اس لیے اس وقت جب تک کہ ایسا موقع نہ ہو ہر قسم کی اس قسم کا تلوار کا جہاد جو ہے وہ منع ہے، اور یہ جو بھی مسلمان جہادی تنظیمیں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں وہ غلط کر رہی ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے ظلم کیا ہو۔ پھر عربوں کے بارے میں اسلام سوال کیا کہ کیا تحریکات جاری ہیں، عرب ممالک کی کیا صورتحال ہے، تو اس بارے میں نے ان کو بتایا کہ پہلے جو عرب حکومتیں تھیں جو ہٹائی گئیں یا جن کو ہٹائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو مغربی طاقتیں سپورٹ کرتی تھیں۔ اب ان عرب ممالک کی ان تحریکات میں بھی جو مخالفین ہیں یا ریبلز ہیں، ان کو بھی مغربی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا نظریات ہیں، کیا سوچ ہے، یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں۔
اور اس بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن میرے نزدیک بظاہر یہ لگتا ہے کہ مغربی طاقتیں اسلام اور عربوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے مصر کی مثال دی کہ وہاں کیا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ شکر ہے کہ انہوں نے یہ باتیں اسی طرح عام طور پر پریس والے لکھا نہیں کرتے، لیکن بیان کچھ حد تک ہی۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر مغربی طاقتوں نے جمہوریت قائم کرنی ہے تو پھر انصاف سے جو جمہوریت جسے کہتے ہیں اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ پھر شام کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ وہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیا ہے۔ ان کو بھی میں نے بتایا کہ پہلے یہ سنیوں اور شیعوں کا مسئلہ تھا، اب اس میں اور بہت سارے باغی تحریکیں شامل ہو گئی ہیں اور ان کے آپس میں بھی تضادات ہیں، اور اب صرف آپس کی وہاں مقامی سیاست یا جنگ نہیں رہی ہے، بلکہ مغربی ملکوں کے مفادات کا مسئلہ بھی بن چکا ہے یہ، اور اس لیے اور دوسرے دونوں فریق بددیانت ہیں اور دونوں کو مغربی ممالک سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو میں نے بتایا کہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج ہے، ہر ایک دوسرے کے حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ روس شام کی حکومت کی مدد کر رہا ہے، دوسری طرف باقی مغربی طاقتیں جو ہیں باغیوں کی مدد کر رہی ہیں۔ بہرحال دونوں کے مفاد میں یہ ہے کہ جنگ بند ہو، دونوں اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کو بھی انہوں نے اپنے خبر میں لگایا اس بات کو۔ پھر کہتی ہیں مجھے کہ آپ کا پیغام امن کا ہے، یہ پھیل کیوں نہیں رہا؟ تو میں نے بتایا کہ ہمارا پیغام تو پھیل رہا ہے اور آہستہ آہستہ دنیا اس کو قبول کر رہی ہے۔ اگر موجودہ نسلیں دین کو قبول نہیں کریں گی تو آئندہ نسلیں قبول کر لیں گے۔ ہم تو ہمت سے اس پیغام کو پہنچاتے چلے جا رہے ہیں اور ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ اور اس کو میں نے کہا اگر آپ لوگوں کے دل نہ جیت سکے تو آپ کی اولادوں کے دل انشاءاللہ تعالی ہم ضرور جیتیں گے۔ پھر مذہب کے بات کا بارے میں باتیں ہوئیں، ان کو یہ بھی میں نے بتایا کہ ہر مذہب خدا کی طرف سے تھا، خدا کی طرف سے انبیاء آئے، سچی تعلیمات لے کر آئے، تمام نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کی تعلیمات بدل گئیں، اور یہی حال مسلمانوں کا بھی ہوا کہ باوجود اس کے قرآن کریم تو اپنی اصل حالت میں موجود رہا، لیکن قرآن کریم پر عمل چھوڑ دیا، اس کو بھول گئے، اور اسی وجہ سے پھر اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ پھر دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اسلام سے، امریکن عوام جو ہیں خاص طور پر اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں اور اسلام کے خلاف کافی نفرت ہے۔ تو بہرحال ان کو میں نے بتایا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے، جیسے کہ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ نسل نہیں تو اگلی نسل تک ضرور اسلام کی حقیقی تصویر پہنچ جائے گی اور وہ اس کو قبول کریں گے۔ عمومی طور پر یہ بھی میں نے انہیں کہا کہ لوگ مذہب سے بیزار ہیں اور لا تعلق ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہے یا کوئی اور مذہب ہے، اور بلکہ خدا پر بھی یقین نہیں رکھتے اور دہریہ ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب وہ پھر رد عمل کے طور پر خدا پر یقین کریں گے
اور مذہب کی طرف واپس آئیں گے. اور جب وہ مذہب کی طرف واپس آئیں گے تو اس وقت ہم ہیں احمدی مسلمان جو اس خلا کو پر کرنے والے ہوں گے. تو اسی وقت ان کے سامنے سچی تعلیمات آئیں گی. بہرحال یہ ساری وہ ریکارڈ بھی کرتی رہیں اور نوٹ بھی کرتے ہی باتیں, اور بڑا اچھا پھر بعد میں لکھا بھی انہوں نے. اسی طرح وال اسٹریٹ جرنل ہے, وہ بہت مشہور اخبار ہے دنیا کا, اور بڑے اونچے طبقے میں زیادہ پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, بڑی سرکولیشن ہے اس کی, بلکہ امریکہ سے باہر بھی بڑے وسیع علاقے میں, خاص طور پہ چین وغیرہ میں بھی جاتا ہے. تو یہاں بھی انہوں نے اسی طرح کے سوال کیے تھے, تو کچھ تو مشترک سوال تھے, ان کے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں. ایک انہوں نے کہا مجھے کہ آپ کیلیفورنیا کیوں آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ ساری دنیا ہماری ہے اور ہم نے ہر جگہ جانا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسلام کو پیغام پہنچانا ہے. باقی یہاں ہماری جماعت بھی ہے, ان کو ملنے بھی آیا ہوں میں. پھر ان لوگوں کے دماغوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم بھی سیاسی لیڈروں کی طرح, یا جس طرح عام طور پہ امریکہ لوگ بھیک مانگنے جاتے ہیں یا کچھ لینے جاتے ہیں, مدد کے لیے جاتے ہیں, کہ میں بھی اسی لیے آیا ہوں. کہتے ہیں کہ ہاں امریکہ کے سیاسی لیڈروں سے آپ ملیں گے, آپ کیا چاہتے ہیں ان سے, آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس میں نے سے کہا کہ میں اپنے لیے نہ کچھ لینے آیا ہوں ان سے, نہ اپنی جماعت کے لیے کچھ لینے آیا ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں امن قائم ہو, اور ایسے پروگرام بنے, ایسے اقدام کیے جائیں جو عالمی امن قائم کرنے میں ممد ہوں اور دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچا سکیں. اور اگر یہ حالات کنٹرول نہ ہوئے تو تیسری جنگ عظیم کنارے پہ کھڑی ہے. پھر جو آج کل ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. اس میں نے بتایا کہ معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے مخالفت بھی بڑھ رہی ہے ان ملکوں میں جہاں جہاں حملے ہوتے ہیں اس مغرب کے خلاف. اسلام کی تعلیم تو یہ نہیں ہے کہ معصوموں کو قتل کیا جائے, لیکن تم لوگ ان حملوں سے معصوموں کو بھی قتل کر رہے ہو, اور اسی وجہ سے مخالفت بڑھ رہی ہے. بہرحال امریکہ میں یہ وال اسٹریٹ جرنل, لاس اینجلس ٹائم اور شکاگو ٹائمز اور دوسرے بہت سارے اخبار تھے, ان کے ذریعے سے میڈیا میں بہت کوریج ہوئی ہے. اور ایک اندازے کے مطابق پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے 5.5 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا, اور آن لائن میڈیا کے ذریعے سے 5.5 ملین تک, پرنٹ کے ذریعے سے 5 ملین تک. اندازہ ہے, محتاط اندازہ, کم از کم 5 ملین لوگوں تک آن لائن کے ذریعے سے, اور 1.5 ملین لوگوں تک ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے سے پیغام پہنچا. اور یہ کبھی ہماری کوشش سے نہیں ہو سکتا تھا. یہ وہ ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے چلائی ہے, یہ وہ اظہار ہے جو خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت کا اظہار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی ایک ہلکی سی جھلک ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری نیت نیک ہو, کوشش کرو, تو پھر میں اس پہ سامان بھی پیدا کرتا ہوں. بس اب یہ ان جماعتوں کا بھی کام ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی خصوصی تعلیم کو آگے بڑھائیں. پھر اس کے بعد مسجد بیت الرحمان وینکوور کا افتتاح ہوا تھا, وہاں بھی غیروں کو بلایا ہوا تھا مسجد کے افتتاح میں. اس کو بھی میڈیا نے کافی کوریج دی ہے, اور مجموعی طور پر امریکہ میں اس سے 12 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا, جو کبھی بھی ممکن نہیں تھا ویسے. اور کینیڈا میں مسجد کے حوالے سے, اور جو میرے مختلف انٹرویو ہوئے ہیں, اس سے تقریباً 8.5 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا. CBC ان کا ایک چینل ہے, جس طرح یہاں BBC ہے, اسی طرح کا نیشنل چینل ہے. اس نے مسجد کی خبر دی
اور تقریباً اندازہ ہے کہ 10 لاکھ لوگوں تک. پھر سی ٹی وی ان کا نیوز چینل ہے، 22 لاکھ لوگوں تک اس کے ذریعے سے. گلوبل ٹی وی ہے، 6 لاکھ لوگوں تک اس کے ذریعے سے. اور پھر ریڈیو کینیڈا ہے، فرانسیسی زبان کا CBC، فرانسیسی میں 4 لاکھ سے زیادہ اس کی کوریج ہوئی. بہرحال مجموعی طور پر جیسا کہ میں نے کہا 8.5 لاکھ لوگوں تک مسجد کے حوالے سے اسلام کا پیغام پہنچا. مختلف ریڈیو چینل تھے اور اخبارات کے ذریعے سے بھی پیغامات پہنچے. 11 مختلف اخبارات نے خبریں دیں جس میں تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں تک پیغام پہنچا. ریڈیو کے ذریعے سے 11 لاکھ لوگوں تک. پھر ایتھنک میڈیا جو ہے اس کے بھی ریڈیو اسٹیشنز ہیں، ان کے ذریعے سے تقریباً 6 لاکھ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا. وہاں ہمارے پرانے وہاں کے آباد ہیں، سکھ دوست ہیں، منمیت بھلر صاحب سیاستدان ہیں اور وہاں منسٹر ہیں البرٹا صوبے کے. وہ کہتے تھے کہ میں کچھ دنوں تک جنیوا میں ایک تقریر کرنی ہے جس کا متن میں نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے، امن کے متعلق تھی. لیکن مسجد کے افتتاح پہ آئے ہوئے تھے. کہتے ہیں وہاں جب انہوں نے میری تقریر سنی ہے کہ اب یہ متن میں دوبارہ تیار کروں گا اور ان باتوں کو شامل کروں گا جو آپ نے بیان کی ہیں، اور میں ان سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. پھر اسی طرح وہاں ایک ریڈیو ہے شیر پنجاب، اس کے روندر سنگھ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نقطۂ نظر میں نے کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں پایا. یہ تقریر میں بہت زیادہ جرأت دیکھنے کو ملی. پھر کرسچن بیکٹر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بات جو مجھے بہت پسند آئی وہ یہ کہ جب ہم کسی مسجد کا افتتاح کرتے ہیں، جب میں نے یہ فکرہ بولا تھا وہاں کہ جب ہم کسی مسجد کا افتتاح کرتے ہیں تو ہم مذہبی آزادی کے ایک نئے باب کو رقم کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ کے خطاب سے ثابت ہو گیا کہ احمدی تشدد پسند نہیں بلکہ امن پسند لوگ ہیں. احمدی انسانیت کی اقدار پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. پھر CBC کی نمائندہ صحافی نے کہا کہ انہوں نے میرے تمام سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا ہے. جس چیز کو مجھے تلاش تھی وہ مجھے مل گئی. اور پھر اس نے شام کو اپنی خبروں میں بھی اس کو بیان کیا، خبروں میں دیا. ہندوستان کے ایک جرنلسٹ نے انہوں نے کہا کہ یہ سارا خطاب میں اپنا منوان اپنے اخبار میں چھاپوں گا، اس میں حیرت انگیز پیغام ہے. ایک بزنس مین کہتے ہیں کہ آج مجھے علم ہوا ہے کہ امن صرف عیسائیت کا ہی حصہ نہیں بلکہ امن تو ہر مذہب کا حصہ ہے. میں نے تو جو بات آج سیکھی ہے وہ لازماً اپنے بچوں کو سکھاؤں گا. پھر مراکش کے ایک مسلمان کہتے ہیں کہ آپ امن کے پیغام کو فروغ دے رہے ہیں. امید ہے میڈیا کے ذریعے اسلام کے متعلق شدت پسندی کے بجائے امن کا پیغام پھیلے گا. میں خود بھی مسلمان ہوں لیکن آج اس خطاب کے ذریعے میں نے اسلام کے متعلق بہت سی نئی باتیں سیکھی ہیں. ایک مہمان کہتے ہیں، مسلمان نہیں ہے یہ، کہ یہ خطاب نہایت پرفکر تھا. مسجد کا جو خطاب تھا افتتاح کا وہ لائیو ہی آیا تھا کہ اس خطاب میں وسیع پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا. سب سے خاص بات یہ تھی کہ ایک عام آدمی کے ڈر کو آپ نے اپنے خطاب میں مخاطب کیا اور انتہائی واضح تھا، خطاب انتہائی واضح تھا اور اس میں قابل تحسین دور اندیشی تھی. اچھا، ایک صاحب نے کہا آپ کا توحید کا پیغام تمام دنیا کے لیے اپنے اندر اہم معنی رکھتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا
اس میں بھی مختلف میڈیا نے کردار ادا کیا خبر پہنچانے میں. CBC جو کیلگری میں ہوا اس کو بھی دیا اس نے, CTV نے, اومنی ٹی وی نے, اور اس طرح تقریباً 8.5 ملین 85 لاکھ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا. یعنی کل مجموعی طور پر دیکھیں تو تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہے. اور اس حساب سے امریکہ کی آبادی کے لحاظ سے 4% زیادہ آبادی کو, بلکہ اس صوبے ویسٹ کوسٹ کے لحاظ سے تو میرا خیال ہے 25-30% تک لوگوں کو پیغام پہنچا. اور کینیڈا کی کل آبادی کے لحاظ سے 25% آبادی کو پیغام پہنچا, جو کسی بھی ذریعے سے پہنچنا ممکن نہیں تھا. یہ ضرور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. پھر اس نے ایک سوال یہاں کیا تھا کینیڈا میں ہی کہ اسلام امن کا مذہب ہے, کہ کیا آج مسلمانوں کی طرف سے امن ظاہر ہو رہا ہے؟ تو اس کو میں نے یہ کہا کہ قرآن کریم کی تعلیم تو یہی ہے. اگر کوئی لیڈر, حاکم یا عوام اگر اس کا اظہار نہیں کر رہے تو یہ ان کا قصور ہے, اور کہ ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہو, یا مسلمان ملکوں میں یہ نہیں ہو رہا. اور اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. پھر بار بار یہی حوالہ تھا کہ واقعات جو ہوئے ہیں کینیڈا میں, ٹرین کا واقعہ, بوسٹن بم بلاسٹ کا واقعہ, لندن کا واقعہ, تو اس کو میں نے بتایا کہ سب اللہ تعالیٰ سے دور ہٹنے کی وجہ سے ہے. اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ یہ کرو, بلکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے یہ کچھ ہے. اور اگر اس صحیح تعلیم پر عمل کریں تو امن قائم ہو جائے. اور اسی حوالے سے میں نے ان کو یہ بھی کہا چند ایک اسلام کے اندر اسلام کے نام پر انتہا پسند گروپ ہیں جو کام کر رہے ہیں. برطانیہ میں جو واقعہ ہوا ہے اس کو میں نے وہاں کہا کہ مسلم کونسل ہے برطانیہ کی, مسلمانوں کی ایک بڑی تنظیم ہے, اس نے بھی بڑی قوت کے ساتھ اس کی اور زوردار طریقے سے اس کی مذمت کی ہے اس واقعے کی کہ یہ غیر اسلامی عمل ہے. اور یہ بڑا اچھا کام ہے جو انہوں نے کیا, اور بڑا اچھا بیان ہے جو انہوں نے مسلم کونسل نے دیا. پھر اسی طرح کہ آپ دنیا میں دہشت گردی کے روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اس کو بتایا میں نے کہ ہم تو مسلسل کوشش کر رہے ہیں, اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے وہاں کے مختلف ممالک میں مختلف لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اور طاقت تو ہمارے پاس کوئی ہے نہیں کہ ہم طاقت کے زور سے کچھ اس ظلم کو روک سکیں. ہاں, اسلام کی سچی تعلیم ہے جس کو ہم پھیلا رہے ہیں اور پھیلاتے چلے جائیں گے. تو پھر اس نے کہا کہ مسجدوں میں یہ مشہور ہے کہ مسجدوں سے تشدد پھیلتا ہے. اس کو میں نے کہا میں باقی کی طرح نہیں کہتا کہ ہماری مساجد جو ہیں جماعت احمدیہ کی, یہاں سے ہمیشہ امن اور محبت اور پیار کا پیغام بھی بھیجا گیا ہے, اور اسی کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمومی طور پر جماعت احمدیہ میں مجرموں کی تعداد بہت نہ ہونے کے برابر ہی ہے, بلکہ نہیں ہے. اور اگر ایک آدھ کو ایسا ہو تو جماعت اس پہ ایکشن لیتی ہے اور فوراً اس کو نکال دیتی ہے جماعت سے. پھر بار بار وہ پھیر کے سوال ایسے کر رہی تھی عورت, CBC کی جرنلسٹ, 20-25 منٹ کا انٹرویو تھا, کہ کسی طرح میں اس کے اس بات پہ قابو آ جاؤں کہ اسلام کی تعلیم امن کی تعلیم نہیں ہے.
اور ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ آخر میں نے اسے کہا کہ تم مختلف زاویوں سے سوال کرتی چلی جا رہی ہو ایک ہی، میرا جواب وہی رہے گا۔ تو ہنس پڑی، کہنے لگی، بعد میں اس نے کہا ہمارے آدمیوں کو کہ یہ میری اسٹریٹجی سمجھ گئے تھے، میں یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح اسلام کے خلاف کوئی بات نکلواؤں۔ تو بہرحال جو اسلام کی سچی تعلیم ہے وہ تو ظاہر خود ہی نکلتی ہے، وہ بناوٹ تو ہمارے اندر ہے نہیں۔ پھر کہتی ہے کس طرح پھیلے گی یہ تمہارا پیغام، پھیلے گا کس طرح؟ اس کو میں نے یہی کہا کہ ہم پیغام پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے چلے جائیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمت نہیں ہاریں گے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تھے جب آپ نے دعویٰ کیا، جب آپ کی وفات ہوئی تو قریباً 5 لاکھ کے قریب احمدی تھے۔ اس کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا تو 125 سال گزرے ہیں، اب ہم کروڑوں میں ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ان میں سے مسلمان بھی شامل ہو رہے ہیں ہمارے اندر، عیسائی بھی شامل ہو رہے ہیں، دوسرے مذہب کے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ نسلیں اس کو قبول کریں گی، اور تب یہ صحیح امن دنیا میں قائم ہوگا اور صحیح اسلام دنیا میں پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ اس دورے سے محتاط اندازے کے مطابق 20 ملین سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچا، یا 2 کروڑ لوگوں سے زیادہ لوگ تک یہ پیغام پہنچا، اور اتنی بڑی تعداد میں پیغام پہنچانا اور پھر لوگوں کی آوازیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام اور جماعت کے حق میں اٹھانا، جیسا کہ میں نے بعض مثالیں بھی دی ہیں، یہ انسانی کوشش سے یقین نہیں ہو سکتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی چلائی ہوئی ہوا ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع کی رویا کا میں نے ذکر کیا تھا وہاں لاس اینجلس کے خطبے میں، وہاں میں نے شاید لوگوں کا کہا تھا، بیان کیا تھا کہ لوگوں کو ٹھاٹھے مارتا سمندر، اصل میں لوگ نہیں بلکہ انہوں نے میدان ہی دیکھے تھے اور خالی زمین میں سے آوازیں آتی دیکھی تھیں اسلام اور احمدیت کے حق میں۔ تو وہ آوازیں، یہ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں، یقیناً اس کا ایک پہلو اس طرح بھی ہے۔ بس یہ توجہ جو ہے لوگوں کی اور یہ تبصرے جو ہیں مختلف، یہ اس بات کی تصدیق ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آوازیں اس علاقے سے اب اٹھتی چلی جائیں گی اور اسلام کے حق میں بہت شدت سے گونجیں گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص توارد ہے، میں کہتا ہوں کہ 1 مہینہ پہلے میں اسپین کے دورے پہ گیا، وہاں اسپین میں بڑے وسیع پیمانے پر جماعت کا تعارف ہوا۔ وہ ملک جو اسلام کے تحت تھا ایک زمانے میں، اب عیسائی ہے، اور دوبارہ اسلام کا وہاں تعارف ہو رہا ہے۔ اور امریکہ کے علاقے میں بھی 1 مہینے کے بعد میں اس علاقے میں گیا جہاں بہت بڑی تعداد میں اسپینش لوگ آباد ہیں۔ بس اس کام کو سنبھالنا اب ہمارا کام ہے کہ اسپینش میں اللہ تعالیٰ نے جو دونوں طرف کے، مشرق کے اسپینش بھی اور مغرب کے اسپینش بھی، ان میں جو اللہ تعالیٰ نے احمدیت کا اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، اس کو ہم پوری کوشش سے جاری رکھیں اور ان لوگوں کو اسلام کے جھنڈے تلے لے کر آئیں۔ امریکہ میں تو خاص طور پر، جیسا کہ میں نے وہاں بھی کہا تھا کچھ جمعے پہ پہلے اپنے لاس اینجلس کے، کہ وہاں کے اسپینش لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے اسپینش سے 10 گنا زیادہ، تو ہم ہماری طرف توجہ کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا بھی ایک ارشاد ایک شورا کے موقع پر تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مغرب سے سورج نکلنے میں امریکہ کا بھی بہت تعلق ہے۔ پھر ایک جگہ امریکہ میں تبلیغ اسلام کی خاص مہم کا بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ بس ہمیں خاص طور پر امریکہ میں تبلیغی پروگرام بنانے چاہیے، لیکن ساتھ ہی
یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تبلیغ کرتے ہوئے نہ اپنی تربیت کو نہ نئے آنے والے کی تربیت کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی ہم اظہار کریں. اسی طرح کینیڈا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے کہا 1/4 آبادی تک اسلام کا تعارف احمدیت کا تعارف کروایا ہے. اور اس کو وہاں بھی ان کو تبلیغ کے میدان کو وسعت دے کر اس کام کو سنبھالنا چاہیے. اور یہ اپنی تربیت سے، تبلیغ سے، شکر گزاری کے جذبات سے اور عبادت کے معیار حاصل کرنے سے حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہر 2 جماعتوں کو، امریکہ کی اور کینیڈا کی اور باقی دنیا کو بھی آسن رنگ میں یہ کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نئے تعارف اور راستے جو کھلے ہیں ان میں دونوں ملکوں میں نوجوانوں کو یا نسبتاً جوانوں کو زیادہ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے. بس آئندہ نسل کو پہلے سے بڑھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دونوں جگہ پہ سیکرٹریان خارجہ جوان ہیں اور ان کی ٹیم بھی اللہ کے فضل سے اچھا کام کرنے والی ہے. دونوں نے اپنے رابطوں کے ذریعے سے بڑے وسیع کام کیے ہیں اور یہ جو راستے کھولے ہیں اب تبلیغ اور تربیت کے شعبوں کا کام ہے کہ ان سے آگے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے اور عاجزی میں پہلے سے زیادہ بڑھائے. یہ نہ ہو کہ کام کر کے اپنے آپ پر کسی قسم کا فخر کرنے لگ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عاجزی ان میں پیدا ہو. جس طرح حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے انکساری اور عجز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم